اس طرح کافی وقت ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا۔ پھر میں ٹھیک چھٹی کے ٹائم پر گھر واپس آ گئی۔ احمد کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل مجھے یاد آ رہا تھا۔ اب میرا پڑھائی میں اور گھر کے کاموں میں دل نہیں لگتا تھا۔ اب ہر وقت احمد کے خیالات ہی میرے دل و دماغ پر حاوی تھے۔ میں دن رات احمد سے باتیں کرتی تھی اور اب مجھے احمد سے کسی بھی طرح کی کوئی شرم نہیں تھی، کیونکہ اسے میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد احمد نے مجھے دوبارہ ملنے کو کہا۔ اس مرتبہ ہم نے مباحثت کرنے کا سوچا اور اس دفعہ میں اپنی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر اسی ہوٹل میں چلی گئی جہاں احمد میرا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی احمد نے دروازہ بند کیا اور کچھ دیر ہم نے آپس میں باتیں کیں، اور پھر میں نے احمد کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ احمد مجھ سے سیکس کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ منع کیا، لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں راضی ہو گئی اور ہم دونوں نے دل کھول کر سب کچھ کیا۔ کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا اس لیے مجھے بہت زیادہ مزہ آیا۔ پھر مجھے سیکس کی عادت ہو گئی اور اب ہم روز ملتے تھے۔ ایک دن کسی بات کو لے کر احمد سے میری اچھی خاصی لڑائی ہو گئی اور اس نے غصے میں آ کر میرا نمبر بلاک کر دیا اور وہ اپنی کسی اور گرل فرینڈ کے ساتھ کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ یوں احمد نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب میری زندگی تباہ و برباد ہو چکی تھی اور میں ایک زندہ لاش کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا را اپنی بہنوں بیٹیوں کو احمد جیسے بھیڑیوں سے بچا کے رکھیں تاکہ مریم جیسی اور لڑکیوں کی زندگی برباد نہ ہو سکے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔